الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اللہ سے ڈرو۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 131 پارہ نمبر 19 ترجمہ، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے کہا، اور جب تم پکڑ کرتے ہو تم بڑی بے دردی سے۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو دو کام کرنے کا کہا ہے۔ ان دو کاموں میں پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور ان دو کاموں میں سے دوسرا کام جو ہے وہ ہے میری اطاعت کرو۔ اس کا سادہ سا آسان سا مطلب یہی بن سکتا ہے کہ تم ظلم کرنا چھوڑ دو، تم لوگ لہو و لعب کو چھوڑ دو، تم لوگ مضبوط محل بنانا چھوڑ دو، کیونکہ وہ قوم مضبوط اور شاندار محل بناتی تھی اور اس سے فخر کو ظاہر کرتی تھی، اپنی ہنر کو وہ ظاہر کرتی تھی۔ اس کے اندر رہنے کے لیے وہ محلات نہیں بناتے تھے بلکہ فخر کے طور پر ویسے ہی وہ بناتے تھے تاکہ ان کا فن ظاہر ہو اور ان کی طاقت کا اظہار ہو۔ اس وجہ سے انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ تم مضبوط محل بنانا چھوڑ دو۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ جملہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اللہ سے ڈر یا پھر اللہ سے ڈرو۔ یہ جملہ بولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے یہ جملہ بولا جا رہا ہے وہ گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کو ترک کر دے، اور بولنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ والا گناہ پایا جا رہا ہے اور وہ سامنے والے بندے کا یہ گناہ چھڑوانا چاہتا ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈر یا اللہ سے ڈرو یہ ایک نصیحت والا جملہ ہے۔ اسی مقصد کے لیے ایک اور جملہ بولا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تو بندہ بن جا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ تو گناہ کو چھوڑ دے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے کا مطلب ہوتا ہے غلام، یعنی کہ ہم اللہ پاک کے غلام ہیں، اور غلام کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کا جو آقا اسے حکم دے وہ غلام فوراً وہ کام کر دے اور خوش دلی کے ساتھ وہ کام کرے، اور جو غلام اپنے آقا کا کہا نہیں مانتا، سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، کام کرتا ہی نہیں یا پھر دیر سے کرتا ہے، تو وہ غلام
اپنے آقا کا باغی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو کرنے لگ جاتا ہے، حلال کردہ کاموں کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، تو وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بننے کا مطلب یہی ہے کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کیے جائیں، اور جن کاموں سے رک جانے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے رک جایا جائے، ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ نفس و شیطان کے چکر میں پڑ کر ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کو کہا جائے کہ یہ کام تم نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ تم اللہ سے ڈرو تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں ڈرتے، استغفر اللہ، اس قدر سخت جملہ بول دیتے ہیں اور بولتے ہوئے سوچتے بھی نہیں۔ اس طرح کا بولنے سے ایمان جانے کا خطرہ ہے، مگر وہ اس قدر گناہ کے دل دادا ہو چکے ہوتے ہیں، وہ گناہ چھوڑنے پر راضی ہی نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا ڈر ہی ہے جو ہم کو گناہوں سے روکتا ہے۔ آج مسلمانوں کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پھر جرائم کی شرح بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور جرائم معاشرے کے اندر بڑھ رہے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی اس قدر پھیلی، اس قدر اس کو فروغ ملا کہ ایک باپ خود اپنی بیٹی کو اپنی گاڑی پر بٹھا کر اپنی بیٹی کے دوست یعنی کہ بوائے فرینڈ سے ملوانے لے کر جاتا ہے، اور باپ فخر کرتا ہے کہ میری بیٹی کا فلاں لڑکا دوست ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو برا نہیں سمجھا جاتا، اور ایسا جو کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ جب کوئی بندہ یہ کہہ دے کچھ نہیں ہوتا تو تب ہی تو انسان کی تباہی ہوتی ہے۔ انسان کو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اگر بیٹی کھلی بے حیائی کا کام بھی کروائے تو باپ اس کو کچھ نہیں کہتا، بلکہ باپ الٹا اپنی بیٹی کا علاج کرواتا ہے، یعنی کہ حمل گرواتا ہے، اور وہی لڑکی، وہی اسی کی بیٹی کسی نوجوان کی ہمارے معاشرے کے اندر بیوی بن جاتی ہے، اور اس کا باپ اپنی بیٹی کے شوہر کو رشتہ ہونے سے پہلے یہ بتاتا بھی نہیں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ دھوکہ دینے کا زمانہ بن چکا ہے، ایک قسم کا جھوٹ فراڈ کا زمانہ بن چکا ہے، دغا بازی کا زمانہ بن چکا ہے، کیونکہ دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے، اور لڑکی کے اوپر بے حیائی کا اس قدر بھوت سوار ہوتا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی پر مہربان ہو اور اسے وہ بے حیائی سے روک رہا ہو تو 13 سال کی بیٹی اپنے باپ کو قتل کروا دیتی ہے۔ اگر بھائی اپنی بہن کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اسے گندگی کے کاموں سے روکتا ہے
تو وہ بہن وہ لڑکی اپنے دوست کو کہہ کر اپنے بھائی کو فیر مروا دیتی ہے، یعنی کہ قتل کروا دیتی ہے۔ شادی سے قبل بھی اس قسم کی لڑکی اپنے 2-3 بھائیوں کو دھوکہ دیتی ہے، اپنے باپ کو دھوکہ دیتی ہے اور اپنی ماں کو دھوکہ دیتی ہے، ان کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے اور نامحرم سے حرام تعلق قائم کرتی ہے اور حرام سے لذت حاصل کرتی ہے، حرام کے اندر پڑی رہتی ہے۔ اور جب اس قسم کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ شوہر کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتی اور شوہر کے ہونے کے باوجود بھی وہ حرام تعلق نامحرموں سے قائم کرتی ہے اور شوہر کے باوجود بھی شوہر کی غیر موجودگی میں نامحرموں سے بات کرتی ہے اور ان سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ لوگوں یہ حال ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کا ہمارا کہ اس قدر ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف کم ہو گیا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو اور ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ ہمیں بے حیائی کی غلاظت سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔